ساتھ چلیں، ورنہ آپ سنگل لارجسٹ پارٹی کی صورت میں حکومت بنانے کے اہل تو ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی الحمدللہ، اللہ کی مہربانی سے آپ نے دیکھا کہ سندھ میں ہم نے سویپ کیا اور سب سے زیادہ نشستیں اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی ہیں، اور گورنمنٹ بنانے میں تو ہمیں سندھ میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے اور جو جس کا مینڈیٹ ہے اس کا احترام کرتی ہے، تو اس لیے بالکل ضرور بات ہوگی ایم کیو ایم سے بھی اور جس کے پاس بھی مینڈیٹ ہے، اور انشاءاللہ لیکن ہمیں ویسے گورنمنٹ بنانے میں ہمارے پاس سمپل میجورٹی سے بھی کافی زیادہ نشستیں ہیں اس وقت۔ اچھا، قومی اسمبلی میں آپ نے یہ کہا تھا کہ کچھ زیادہ نشستیں حاصل ہوں گی، لیکن کراچی سے پیپلز پارٹی کو کچھ کم نشستیں جو ہیں وہ ملی ہیں، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتی یا کچھ اور معاملہ ہے اس میں؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے بہت اچھا ہوا کہ الیکشن ہو گئے، جو ایف اینڈ برڈس آ رہے تھے اس پہ آپ کے علم میں ہے کہ سب کو تھا کہ جی الیکشن ہوں گے ہی نہیں، اور جس طرح ڈیلے ہو رہے ہیں تو بہت زیادہ ڈیلے ہو جائیں گے، وہ جو شروع میں آتا تھا کہ غیر معینہ مدت والی سلسلہ تھا، لیکن الحمدللہ الیکشن ہو گئے۔ اب یہ کچھ ایشوز ضرور ہیں جن پر کافی تحفظات ہیں۔ ایک تو اس دن انٹرنیٹ بند ہو گیا، پھر یہ جو ای ایم ایس سسٹم ہے اس کے تحت بہت دیر سے رزلٹ جو ہیں وہ ملنا شروع ہوئے، جو الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کرائی تھی کہ الیکشن والے دن رات کو 2 بجے تک میکسیمم سب کو رزلٹ مل جائیں گے۔ تو یہ ایشوز ہیں، ہمیں کچھ شکایات ضرور ملی ہیں کہ جس میں فارم 45 اور جو رزلٹ ہیں ان میں تھوڑا سا ایشو ہے، لیکن بہرحال ویسے یہ کہیں بھی پول ڈے پہ جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پہ کوئی ریگنگ کے ایسے کوئی زیادہ واقعات سامنے نہیں آئے۔ یہ اس کے بعد کی صورتحال ضرور ہے جس پہ کچھ تشویش اپنی جگہ پہ ہے، اور ظاہر ہے وہ جو قانونی راستہ ہے اس کو اختیار کیا جائے گا۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ وفاقی سطح پر جو ہے پیپلز پارٹی کی اتنی نشستیں نہیں آ سکی ہیں کہ وہ سنگل میجارٹی میں حکومت کی وفاقی حکومت بنا سکیں، تو جو آزاد امیدوار آئے ہیں جن میں بہت سارے جو ہیں ایک جماعت کے رکن بھی ہیں، تو کیا ان سے بات چیت پیپلز پارٹی کی قیادت کرے گی؟ دیکھیں، جو آزاد اراکین پی ٹی آئی سے علیحدہ جیت کے آئے ہیں وہ ہماری پہلا فرسٹ پرائرٹی وہ لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ ہم نے رابطے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ جو پی ٹی آئی کے اس جیتے ہیں ان کی سپورٹ سے ان کو ہم آزاد تصور نہیں کرتے، وہ ایک پی ٹی آئی کے ہی کینڈیڈیٹس تھے اور وہ ان کے مینڈیٹ پہ جیتے ہیں۔ ان سے بات جو ہوگی ہماری وہ مجموعی طور پر ہوگی، اور ان کی جو اس وقت پارٹی لیڈرشپ ہے، بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، ان سے بات چیت ضرور ہوگی، لیکن ان کو ہم ایک پارٹی کا تصور کرتے ہیں۔ باقی کچھ گھنٹے رہتے ہیں جس میں انہوں نے اپنے فیصلے کرنے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت میں حکومتی فارمیشن جو ہے وہ کب تک مکمل ہو جائے گی، اور بلوچستان میں بھی آپ کی میجارٹی آئی ہے تو وہاں کب حکومت بنانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ابھی آفیشلی رزلٹ اناؤنس ہوں گے، اس کے بعد جو آزاد اراکین ہیں انہوں نے جوائننگ کرنی ہے کسی بھی پارٹی میں، جو بھی فارمیشن بنتی ہے، تو اس کے بعد کی یہ صورتحال ہے، اور انشاءاللہ بلوچستان میں بھی ہم گورنمنٹ بنائیں گے جس طرح سندھ میں، تو ہمیں بالکل ایک مکمل طور پر ہماری اکثریت ہے، لیکن بلوچستان میں سب سے بڑی پارٹی ہم ہیں، اس لیے چیف منسٹر وہاں کا بھی ہمارا حق ہے، اور وہاں پہ ہم مشاورت کے ساتھ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنائیں گے۔ آخری بات آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جمعیت علماء اسلام سمیت کچھ پارٹیوں نے الیکشن کے رزلٹ پر تحفظات کا اظہار کیا اور تسلیم کرنے سے بھی انکار کیا جے یو آئی نے، اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جماعت اسلامی کی بات کر رہے ہیں مولانا؟ علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ
نے ظاہر ہے جو رزلٹ آئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، لیکن جو ان کے سندھ کے یہاں کے صدر ہیں راشد محمود صاحب، انہوں نے بڑی محنت کی اور آپ نے دیکھا کہ بہت ساری سیٹوں پہ انہوں نے اپنے لوگوں کو کھڑا کیا الیکشن میں، اور وہ جو دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر بھی وہ لوگ بھی نہیں تھے جو ان کے اصل ان کے رہے ہیں کارکن، لیکن انہوں نے دیگر بہت جگہوں پہ کھڑی ہے. ان کی محنت ضرور ہے، لیکن سب علم ہے کہ ان کے اتنے ووٹ نہیں ہوتے کہ وہ ایم پی اے اور ایم این اے کی کوئی سیٹ جیت سکیں. اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ایک پورا الائنس تھا، جو اصل ان کی بیکنگ جو تھی وہ پی ایم ایل این نے کی، پھر اس میں جے یو آئی ایف، ایم کیو ایم، جی ڈی اے اور دیگر بھی بہت سارے گروپ اس میں شامل تھے، اور ان سب نے مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا. لیکن آپ نے دیکھا کہ سندھ کی باشعور عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ دیا، اور میں شروع سے آپ سے کہتا رہا ہوں کہ ہم اس اتنے بڑے الائنس سے بالکل خائف نہیں، اور الیکشن کے رزلٹ جب آئیں گے تو ان کے ڈبے جو ہیں خالی ہوں گے. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایک ہی پارٹی کو زیادہ فیور کر رہی ہے، لیکن جو الیکشن کے رزلٹ آئے ہیں اس میں تو صاف ظاہر ہو گیا کہ بالکل الیکشن فیئر اینڈ فری ہوئے. جی دیکھیں، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جو پول ڈے ہے، جو پولنگ تھیں، وہاں پہ اکا دکا شکایات کے علاوہ کہیں سے کوئی بڑی شکایت نہیں ملی. وہ جو ایک نارمل پروسیس ہوتا ہے، جو جس کا بس چلتا ہے تو وہ وہاں پہ کوشش کرتا ہے. بہت کچھ شکایات اس طرح کی ملی ہیں، ادروائز پولنگ اور پول ڈے پہ کسی قسم کی کوئی بھی شکایت نہیں ملی دھاندلی کی. لیکن اس کے بعد کچھ شکایت ضرور آئی ہیں، جس میں خاص طور پر جو فارم 45 ہیں وہ کچھ جگہوں پہ میچ نہیں کر رہے، لیکن اوور آل الیکشن جو ہیں وہ بہتر ہوئے. اور ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان میں جو ایک کنفیوژن کی صورتحال تھی کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے، اب وہ الیکشن ہو گئے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بھی مین اس کا کردار رہے گا گورنمنٹ کی فارمیشن میں، پھر وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پنجاب کی گورنمنٹ ہو، کیونکہ اس وقت ہم سندھ میں تو آرام سے حکومت بنا رہے ہیں اور بلوچستان میں بھی. پنجاب کی گورنمنٹ بنانے میں بھی جو اس وقت وہاں پہ صورتحال ہے تو پیپلز پارٹی کا اہم رول ہوگا. اور اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی بھی گورنمنٹ نہیں بنا سکتا. تو اس لیے الحمدللہ ہمیں تحفظات اپنی جگہ پہ، لیکن پھر بھی جو ہے ایک اچھی چیز ہے کہ الیکشن ہو گئے پاکستان میں.